ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں اسرائیل اور ایران جو کبھی اتحادی تھے اب ایک دوسرے کے خلاف صف آرا دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ آج کی ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی بدترین دشمن بننے کی تاریخ کے بارے میں۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ایران اور اسرائیل آج سے کچھ عرصہ پہلے بہت ہی اچھے دوست ہوا کرتے تھے، مگر اب ان میں بظاہر ایک جنگ کی صورت نظر آ رہی ہے۔ جبکہ سن 1948 میں اپنے قیام کے بعد اسرائیل کے ایران کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے۔ ایران ترکیہ کے بعد دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے یہودی ریاست کو تسلیم کیا۔ خبر رساں ایجنسی AFP نے ایک رپورٹ میں گزشتہ 50 برس کے دوران دونوں ملکوں کے بگڑتے تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ سن 1948 میں اپنے قیام کے بعد اسرائیل کے ایران کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے۔ اس وقت ایران پر محمد رضا پہلوی کی بادشاہت تھی اور ایران مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی یہودی کمیونٹی کا گھر تھا، جبکہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی یہودیوں کا گڑھ کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے قیام کے وقت اسرائیل اپنی ضروریات کا 40% تیل ایران سے درآمد کرتا تھا اور اس کے بدلے اسلحہ، ٹیکنالوجی اور زرعی مصنوعات فروخت کرتا تھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ ایران کی خفیہ پولیس ساواک کی تربیت دی تھی۔ سن 1979 میں ایرانی انقلاب میں شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا، جبکہ اسرائیل نے انقلاب کے بعد ایران کی نام نہاد اسلامی ریاست کو تسلیم نہیں کیا۔ ایران کی روحانی پیشوا آیت اللہ اسرائیلی کو بیت المقدس پر قابض غیر قانونی ریاست قرار دیتے ہیں، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان غیر رسمی تجارتی رابطے پائے جاتے ہیں۔ سن 1980 میں فلسطین میں اسرائیل کے خلاف پہلی مسلح تنظیم اسلامک جہاد کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کے پیچھے بھی ایران تھا۔ ایران اور عراق کے درمیان سن 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران اسرائیل نے صدام حکومت کے خلاف تہران کو 1500 میزائل فراہم کیے تھے۔ سن 1982 میں اسرائیل نے پڑوسی ملک لبنان پر حملہ کر کے فلسطینی گروپس کے خلاف کارروائی کی تو اس دوران دارالحکومت بیروت پر بھی مختصر وقت کے لیے قابض ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے لبنان میں حزب اللہ کے نام سے مسلح ملیشیا کو کھڑا کیا جو ملک کی جنوبی علاقے میں شیعہ آبادی کے مرکز سے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرتی تھی۔ اسرائیل یہ الزام عائد کرتا ہے کہ حزب اللہ نے دیگر ملکوں میں بھی اس کے مفادات کے خلاف کارروائیاں کی، جن میں سن 1992 میں ارجنٹائن میں اسرائیلی سفارت خانے پر بم حملے میں 29 افراد کی ہلاکت، جبکہ 1994 میں یہودی کمیونٹی سینٹر پر حملے میں 85 افراد مارے جانے کا واقعہ شامل ہے۔ ایران اور اسرائیل میں سن 2005 میں اس وقت کشیدگی بڑھ گئی جب صدارتی انتخابات میں تہران میں احمد نیاد کی حکومت قائم ہوئی۔ احمد نیاد نے متعدد مواقع پر اسرائیل کے خاتمے کے بیانات دیے جبکہ ہولوکاسٹ کا ایک واہمہ قرار دیا۔ اسی برس ایران نے اصفہان کی ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی شروع کی۔ جب سن 2015 میں عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے معاہدہ کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کو تاریخی غلطی قرار دیا تھا۔ سن 2018 میں جب اس وقت کے امریکی صدر نے ایران کے ساتھ معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نے سب سے پہلے ان کو خوش آئند کہا۔ امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران نے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ باضابطہ طور پر شام کے ساتھ حالت جنگ میں رہنے والے اسرائیل نے دمشق میں جاری خانہ جنگی سے خود کو دور رکھا۔ یہ جنگ 2011 میں شروع ہوئی، لیکن سن 2013 کے بعد اسرائیل شام کے خلاف برسر پیکار جب شامی صدر بشار الاسد کی حمایت میں ایران اور حزب اللہ کھل کر سامنے آئے۔ اس دوران اسرائیل شام میں حزب اللہ پر سینکڑوں حملے کر چکا تھا۔ اسرائیل نے دیرینہ حریف سعودی عرب سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش، جسے اس وقت ایران خطے میں ایک اہم مذہبی اور علاقائی حریف کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ستمبر 2020 میں سعودی عرب کے اتحادیوں نے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ وہیں دوسری طرف امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان رابطے کی کوشش کی، لیکن غزہ جنگ کی وجہ سے یہ کوششیں پٹڑی سے اتر گئی۔ گزشتہ چند مہینوں میں اسرائیل نے ایران پر بحری جہازوں پر حملوں کا الزام لگایا، جبکہ ایران نے اسرائیل پر ٹارگٹ قتل اور نطر یورینیم افزودگی کے پلانٹ کو سبکسار کرنے کا الزام عائد کیا۔ اسرائیل پر 2022 اور 2023 میں پاسداران انقلاب کے سرکردہ ارکان سمیت شام میں ایرانیوں پر ٹارگٹ حملوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ 1 اپریل 2024 کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے ملحقہ عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے، جن میں پاسداران انقلاب کے 2 سینئر ارکان بھی شامل تھے۔ لیکن اصل شور اس وقت اٹھتا ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا تھا کہ ایران اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔
جس پر انہوں نے اسرائیل کے لیے اپنی آہینی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ ہفتے کے روز 13 اپریل کو دمشق میں اپنے سفارت خانے پر غیر معمولی حملے کے 2 ہفتوں بعد ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی طرف سینکڑوں ڈرون داغے، مگر حیران کن طور پر ایک بھی اموات واقع نہ ہوئی۔ حالانکہ اس سے پہلے بات کی جائے پاکستان اور ایران کے درمیان ہونے والی کشیدگی کے بارے میں، جو اسے ایک غلطی کا نام دیا جاتا ہے، وہاں دونوں طرف ہی 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ جب اس بارے میں ہم نے ٹویٹر دیکھا تو ہمیں کچھ لوگوں کی آراء سامنے آئی۔ ان میں سے چند ایک کی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہودی اپنے پرانے گڑھ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، جبکہ ایک صارف کا کہنا تھا کہ ایران اور اسرائیل بھائی بھائی ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ جبکہ چند صارفین کا لکھنا تھا کہ آنے والے چند دنوں میں، چند مہینوں یا ہفتوں میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپس میں کتنی دشمنی رکھتے ہیں، اور دیکھا جائے گا کہ ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل کیا اپنی حکمت عملی تیار کرتا ہے، جس کے بعد آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ ان کے درمیان کس قدر دشمنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایران کی حمایت میں بھی سامنے آتے ہیں، جن میں سے اکثر افراد کا یہ کہنا تھا کہ ایران پہلا اسلامی ملک ہے جس نے اسرائیل کے خلاف جارحانہ قدم اٹھایا ہے۔ لیکن یہاں دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب یہ جارحانہ قدم اٹھانے کے لیے افغانستان نے ایران سے تعلقات بنانے کی کوشش کی، تو ایران نے ان سے بائیکاٹ کیوں کیا اور ان کو انکار کیوں کیا؟ ناظرین گرامی، ایران کی گزشتہ تاریخ پڑھیں تو اس میں 2 صورتیں سامنے آتی ہیں، اور موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہاں بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یا تو ایران حقیقتاً اسرائیل کا دشمن ہے اور فلسطینیوں کا حمایتی ہے، جبکہ دوسری صورت میں یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل اور ایران آپس میں دوست ہیں، مگر انہوں نے دنیا کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔